الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہم رجب کا چاند دیکھے اور دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اتنی تیزی کے ساتھ رجب بھی پار ہو گیا، شعبان بھی پار ہو گیا، اور جس مہینے تک پہنچنے کی دعا کرتے رہے اس کا نصف آج پورا ہو جائے گا. 15واں دن ہے. کس طریقے سے تیزی کے ساتھ ہم سے گزرتا ہوا چلا گیا، ہم تھوڑا پلٹ کر دیکھیں گے تو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی یہ 14 روزے ہم نے رکھے اور یہ 14 دن گزر گئے. اس مہینے کا آدھا ہم پار کیے ہوئے ہیں. مجھے، آپ کو، پوری امت کو اس پر غور کرنا ہے کہ اس مہینے کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے وہ مقصد ہمارے اندر کس درجہ پیدا ہوا ہے. اگر تھوڑا بہت بھی پیدا ہو چکا ہے تو ہمارے لیے کامیابی ہے. کیا مقصد ہے؟ ہم جانتے ہیں، آیت پاک قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض تھے. لعلکم تتقون. ان روزوں کا بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. تقوی، میرے دوستو بزرگوں، مثال کے طور پر کوئی آدمی رمضان سے پہلے جھوٹ بولتا تھا
اب رمضان میں اس نے اپنے جھوٹ بولنے کو بند کر دیا ہے تو آپ یقین مانیے اس کے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی اپنی نظر کا غلط استعمال کر رہا تھا رمضان سے پہلے، اور رمضان میں اپنی نظر کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے، کامیابی کی طرف دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے۔ اگر کاروبار میں دھوکہ دڑی کر رہا تھا لیکن رمضان میں ڈر رہا ہے، اسی ڈر کا نام تقوی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا تھا لیکن رمضان میں ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، یہی تقوی ہے۔ ہم تقوی کو کیا سمجھے ہوئے ہیں؟ کچھ اور چیز ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے جسے سر میں اٹھانا مشکل ہے۔ آدمی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ ایک عام تقوی ہے جو رمضان غیر رمضان میں ہوتا ہے۔ آدمی مسجد کو آتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ مسجد کو آتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی کیفیت کی تبدیلی کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تقوی، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے رمضان سے پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا اور رمضان میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، رمضان سے پہلے بد نظری کر رہا تھا، رمضان میں بھی بد نظری برابر کر رہا ہے، رمضان سے پہلے دھوکہ دڑی کر رہا تھا، رمضان میں بھی وہی عمل کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی پہلے بھی تھی اب بھی نافرمانی ہو رہی ہے، تو یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس روزے سے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، اسے تقوی حاصل نہیں ہوا، اسے اللہ کا ڈر نصیب نہیں ہوا، وہ اس روزے کے مقصد کی طرف نہ چل رہا ہے، نہ دوڑ رہا ہے، نہ اس کی طرف لگا ہوا ہے۔ اسی کو غور کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں نصیب فرمائیں، کامل تقوی عطا فرمائیں۔ بندہ بہت احتیاط کرنے کے باوجود رمضان کے مہینے میں اس سے غفلت، کوتاہی، چوک، سہو، غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کی تلافی کے لیے کہ بندہ رمضان میں رمضان کے مہینے کی صحیح قدر کرے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہترین شکل و صورت کو پیش فرمایا۔ دنیا کے اندر ایک سنت ایسی ہے جسے کوئی نہیں چھوڑتا، سب جانتے ہیں۔ ایک سنت ایسی ہے جسے دنیا کے سارے مسلمان جانتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی نہ جانتا ہو، لیکن عمل تو کرتا ضرور ہے، نہ جان کر بھی عمل کرے گا۔ اور ایک سنت ایسی ہے جسے دنیا کے پورے مسلمان عمل نہیں کرتے، چند مسلمان کرتے ہیں، اللہ جنہیں توفیق دیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پورے مسلمان جس سنت پر عمل کرتے ہیں، تعجب بھی ہوگا، ہنسی بھی آئے گی، جی، کھانے کے بعد میٹھا کھانا، کھانا کھانے کے بعد، وہ بھی خاص طور پر بریانی کھانے کے بعد، دال کا سالن وغیرہ جب ہم کھاتے ہیں گھروں میں تب کسی کو میٹھے کی یاد نہیں آتی، بریانی کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ پتہ نہیں کون سی حدیث کی کتاب سے نکال لایا ہے اور کہاں سے نکال لایا ہے،
اسے سنت کا نام دیتے ہیں. لوگ عجیب عجیب انداز سے کھانا کھانے کے بعد سنت نظر نہیں آتی ہے. میٹھا اگر نہیں رکھا گیا ہے، ابھی لانے میں دیر ہے، تو کہتے سنت نظر نہیں آ رہی ہے. سب بڑے چھوٹے، مالدار، غریب، لکھا، بے لکھا، جی، مرد، عورت، بریانی کھانے کے بعد میٹھا کھانا، جی سنت. کسی کو نہ بھی معلوم ہو تب بھی جی کھا رہا ہے، عمل کر رہا ہے. اس سلسلے میں مسئلہ سن لیجئے. کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ایسا کہیں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے سلسلہ چلا ہے، کون شروع کر دیا، کس نے کہہ دیا، اللہ بہتر جانتا ہے. کتابوں میں، حدیثوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس چیز سے شروع کرے اس چیز سے ختم کرنا سنت. اگر شروع نمکین سے ہو تو آخر بھی نمکین سے ہو، شروع اگر میٹھی چیز سے ہو تو آخر بھی میٹھی چیز سے ہو. یہ سنت طریقہ ہے. اس کا بھی کوئی غلط مطلب نہ نکالیں کہ بھئی اب بریانی کی دعوتیں جب ہوں تو پہلے ایک میٹھا رکھو اور پھر آخر میں ایک میٹھا رکھو، اس لیے کہ شروع بھی میٹھے سے ہو آخر بھی میٹھے سے ہو. لوگ نکال لیتے ہیں نا، بہت ساری باتیں نکال لیتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں مسائل میں. تو صحیح بات یہ ہے کہ جس چیز سے شروع کریں ختم بھی اسی چیز سے ہو. یہ مسنون ہے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ مسنون سنت کا میسر آسانی سے جو دستیاب ہو جائیں. ایک اور چیز بھی سن لیجیے. عید کے دن فجر کی نماز میں جو جھانگری تقسیم ہوتی ہے، شیرنی، پورے لوگ تو نہیں لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ کھا کر جانا سنت ہے. یقیناً عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا سنت ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جوڑ بٹھاتے ہیں. وہی وہ جلیبی، وہ شیرنی جو ہے وہی سنت کے لیے دیا جا رہا ہے. اور اتنا اہمیت، اتنا اس کو جو ہے کمپٹیشن، کوئی 75 گرام والا، کوئی 100 گرام والا، کوئی 200 گرام والا، کوئی پاؤ کلو والا. آدمی میٹھی چیز کھا کر سنت پر عمل کرنے کے لیے پاؤ کلو کی ایک جھانگری کھا کر جائے گا تو اس کی کیا حالت بنے گی. بہرحال اصل میں جسے حضور سے جتنی محبت ہوگی وہ یہ کہ سنت کو جان کر عمل کرے گا. جسے حضور سے جتنی محبت کم ہوگی اسے سنتوں کا شوق نہیں ہوگا. مجھے معاف کیجیے اگر آپ کو برا لگے، کتنے لوگ ایسے ہیں فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں ان کو پڑھے بغیر فرض کی دعا ختم ہوتے ہی کہاں کہاں سوراخ اور راستہ ہے ادھر سے بھاگ بھاگ کر نکل کر چلے جاتے. کبھی کبھی آدمی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، کبھی ایمرجنسی ہے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے بچے بیوی اسپتال میں بٹھا کر رکھ کر آئے ہیں یا کسی دکان میں کھڑا کر آئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا اس لیے ہم آئے فرض پڑھ کر. اب چونکہ وہاں اکیلے ہیں، بچے ہیں، مستورات ہیں، ڈر ہوگا اس لیے فوراً چلا گیا. مجبوری کا مسئلہ الگ ہے، عذر کا مسئلہ الگ ہے. مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد سنتوں کو فراموش کر کے
سنتوں کو لات مار کر ایسے بھاگ کر نکل کر جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا باہر ان کو سنت سے بڑھ کر چیز مل رہی ہوگی۔ یاد رکھیے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، ڈر لگتا ہے جو آدمی سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت کر لے گا۔ نوٹ کیجئے، جو آدمی سنت مؤکدہ جیسے مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ سب سنت مؤکدہ ہیں، ان سنتوں کو چھوڑنے کی، اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، عادت بنا لے گا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، کل قیامت کے دن حضور کی سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ جو سنتوں کو چھوڑتا ہے، سنتوں سے منہ موڑتا ہے، پیغمبر کی سفارش نصیب نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، چلا جائے، بعد میں پڑھ لیں، کوشش کریں، لیکن معمول بنا لیں۔ میں خاص طور پر جو دکاندار ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا، ہم نے فرض کے لیے 10 منٹ نکالا ہے، سنت کے لیے 5 منٹ نکال لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو سنت پر عمل کرتا ہے کبھی اسے نقصان نہیں ہوگا۔ سنت تو نفع کے لیے ہیں، سنت تو خیر کے لیے ہیں، سنت تو آدمی کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہیں۔ سنت پڑے اور نقصان ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرضوں کے بعد ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر کے بعد تو ہے نہیں، عصر کے بعد بھی ہے نہیں، تو اس لیے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ظہر اور یہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد سنتوں کو جو چھوڑ کر جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنتوں کو ادا کریں۔ آدمی امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو کچھ وقت زیادہ لگتا ہے، انفرادی پڑھتا ہے تو کم وقت میں 2 رکعت 4 رکعت آسانی سے 5-6 منٹ میں نمٹ سکتا ہے۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جسے جتنی محبت اللہ کے رسول سے ہوگی اسے اتنی ہی سنتوں سے تعلق ہوگا، سنتوں سے محبت ہوگی۔ تو ایک سنت ہے جسے پوری امت اپناتی نہیں، اور وہ سنت ہے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ جی ہم جتنے ہیں سب آدھا منٹ کے لیے اپنے دل سے سوال کریں، میری 25 سال ہو گئی، میری 30 سال ہو گئی، میری 40 سال ہو گئی، میری 50 سال ہو گئے، میرے 60 سال ہو گئے، میں نے اپنی زندگی میں اس سنت پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال کے بعد وفات ہونے والی تھی اس سال پیغمبر نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور اس سنت پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ پیٹرن سمجھتے ہیں نا، ہر سال وہی لوگ، کانٹریکٹ جیسا، ایک مرتبہ آدمی بیٹھ گیا، اب وہ نہیں بیٹھے تو بھی ذمہ داران پوچھتے ہیں کیا قصہ، آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ اب وہ مجبور ہو کر جی، اب وہی ریپیٹڈ، وہی فلاں صاحب، فلاں مسجد میں فلاں صاحب، فلاں صاحب، اور اس میں بھی آپ خوب نوٹ کر کے دیکھ لیجئے 40 ایئر سے ابو لوگ ہی ہوں گے، 40 سال سے زیادہ والے ینگسٹ نظر آئیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ ارے اس سال تو IPL چل رہا، آپ کیسے اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو امام صاحب، مؤذن صاحب اور دوسرے سانپ ہم کو ڈستے رہیں گے، IPL کو دیکھنے نہیں دیں گے، اسکور دیکھنے نہیں دیں گے، فلاں دیکھنے نہیں دیں گے۔ نوجوان طبقہ اپنی دنیا میں کھو گیا ہے، اور دین اور سنت پر عمل کرنے والے یہی بڑی عمر کے لوگ رہ گئے ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے توجہ دلائی کہ تراویح کے اوقات میں امام تراویح پڑھا رہا ہے
لوگ نوجوان پیچھے بیٹھ کر وہی دیکھتے بیٹھے ہیں، IPL، دوسرا واٹس ایپ، فلاں فلاں فلاں. ایک شیطانی دھن ہے، ایک نفسانی دھن ہے جس کے پیچھے امت پڑ گئی ہے. بہرحال میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. اب یہ سنت وہی پرانے جو لوگ بیٹھتے ہیں وہی ہیں، اضافہ نہیں ہوتا ہے جی. نوجوان نہیں بیٹھ رہے ہیں، بدل بدل کر نہیں. ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں تو بھئی ایک سال ایک بھائی بیٹھے، دوسرا سال دوسرا بھائی بیٹھے، تیسرا سال تیسرا، ترتیب بنائیں. ایک دکان ہو اور 2-3 بھائی ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ کھولنے والا ایک، پھر ناشتے تک ایک، پھر دوپہر کو ایک، پھر شام کو ایک، پھر بند کرنے والا ایک. ترتیب بناتے نہیں بناتے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نفع نظر آتا ہے. میں نہیں بیٹھوں گا تو اس میں سے میرا نفع کٹ جائے گا. اگر میں نہیں جا کر دکان نہیں کھولوں گا تو اس میں سے میرے لیے کوئی کام نہیں ہوگا. وہاں نفع نظر آ رہا ہے، اس لیے باری باری جا کر وہاں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اور یہ اعتکاف کی سنت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے اور فلاں فلاں ہیں. میرے دوستو بزرگوں، زندگی میں اگر ہم نے ایک مرتبہ بھی سنت پر عمل نہیں کیا ہے تو ارادہ کریں کہ پتہ نہیں موت کب آئے. آدمی ہم بول رہے ہیں اور ہمارے پیچھے فرشتہ کھڑا ہے، بھئی بس کر ابھی تجھے لے کر جانا ہے. کیا بھروسہ ہے؟ کس کی کیا گارنٹی ہے؟ موت تو آنا یقینی ہے، اگر وقت تو پتہ نہیں کب آئے. اس لیے زندگی کو، جیسے کہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں، پتہ نہیں کہ یہ رمضان آخری رمضان ہو، زندگی کا آخری رمضان ہو. بہرحال اس لیے اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور گھر میں اگر کئی افراد ہیں تو ترتیب بنائیں. ضرور اس کا فائدہ محسوس ہوگا. اعتکاف کا کیا فائدہ ہے سن لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اعتکاف آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو ثواب اللہ تعالی اتنا دیتے ہیں کہ 2 مرتبہ حج کرنے اور 2 مرتبہ عمرہ کرنے پر جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اس کو ملے گا. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی ایک دن کا اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق اور گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اس کا فاصلہ زمین و آسمان سے زیادہ ہوتا ہے. اعتکاف کرنے والے کو 2 فائدہ ملتا ہے. ایک فائدہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، وَهُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، اعتکاف کرنے والے تمام گناہوں سے بچ جاتے ہیں. مسجد کا ماحول، فرشتوں کا ماحول، نورانی ماحول، اب اس میں آدمی کیا گناہ کرے گا جی. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ نیک کام کرنے کا ثواب دیتے ہیں کہ اگر وہ اعتکاف میں نہ رہ کر باہر رہتا اور کوئی نیک کام کرتا تو جتنا ثواب ملتا، اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ ثواب بغیر اس کام کے کیے کہ اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں. جیسے جنازے کی نماز میں شرکت ہے، بیمار کی عیادت ہے، یہ سب ثواب کا کام ہے. اعتکاف کرنے والے کو اس کی اجازت نہیں، نہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دیں گے. اس لیے اعتکاف بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جو لیلۃ القدر کو چاہتا ہے، علماء نے فرمایا جو لیلۃ القدر کو چاہتا ہے وہ اعتکاف کرے، اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر سے محروم نہیں رہتا، کسی صورت محروم نہیں رہتا. اگر لیلۃ القدر قدر والی رات میں اسے معلوم نہ ہو اور وہ اعتکاف میں سو رہا ہو تب بھی اسے پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اعتکاف خود عبادت ہے اور رات میں عبادت، اعتکاف بھی عبادت ہے، تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا.
اس لیے میرے دوستو بزرگوں، نیت کریں، ہمت کریں، ارادہ کریں، اس سال کا اعتکاف بدھ کے دن غروب سے پہلے پہلے مسجد کو آ جائیں، اس لیے کہ بدھ کو 20واں روزہ ہے اور رات کو 21ویں رات پہلی طاق رات ہوگی، تو اس میں جن جن کا ارادہ ہے وہ ضرور اس وقت سے پہلے تشریف لائیں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں بیٹھیں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی 10 دن نہ بیٹھ سکیں تو جتنے بھی دن مل جائیں غنیمت، جتنے بھی دن مل جائیں، 5 دن، 4 دن، 1 دن کم از کم، جی جتنے بھی یہ نفلی ہیں۔ 10 دن پورا سنت علی الکفایہ ہیں اور 10 دن سے کم نفل ہیں، اور نفل پر بھی اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں تو اس بات کی گزارش اور درخواست کروں گا کہ بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان بھی اس سنت کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں 2 اعلان کرنا ہے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ایک دارالاقامہ ہاسٹل والا لڑکیوں کا دینی مدرسہ ہے، مدرسہ مفتاح الہدیٰ، جس میں تقریباً 70 کے قریب 70 یا 80 کے قریب جو ہے لڑکیاں رہ کر پڑھائی حاصل کرتے ہیں، اپنی دینی تربیت پاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ادارہ ہے دارالتربیہ مرکز، جس میں ان لوگوں کو ایڈمیشن لیا جاتا ہے جو کسی شیطانی اور نفسانی دھوکے میں آ کر نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، شراب دوسری کوئی بھی چیز نشے کی عادی، ان کو ایڈمیشن کرا کر اس میں تقریباً 60 لوگ اس وقت ہیں، اور اس سے پہلے کئی لوگ آ کر تربیت پا کر اپنی زندگی سدھار کر گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں ادارہ، اس کے علاوہ اور مکاتب ہیں اور بہت ساری دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو مکہ مسجد کے امام و خطیب ہیں، پورے شہر کے لیے یقیناً ایسا مخلص اہل علم، بے نفس آدمی کہیں نہیں ملے گا، جو نہ اپنی ذات کی کوئی فکر، نہ کپڑوں کی فکر، نہ کھانوں کی فکر، بس امت کا کوئی بھی فرد اگر کہیں پریشان ہے تو اس کی فکر کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسا درد ان کو دیا ہے، اللہ 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 ان کی ہر خدمت کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ تنہا ہے، انجمن اور ایک تنظیم کے برابر ہیں۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے اللہ اسی سے کام لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آئے اور ان کے آخرت میں بیڑا پار ہو جائے اور سب سے بلند مقام پر فائز ہو جائے، اللہ نصیب فرمائے۔ ماہانہ ادھر 70 لڑکیاں پڑھتے ہیں، ادھر 60 بڑے لوگ جو نشے کے عادی ہیں وہ تربیت پا رہے ہیں، جی تقریباً 120-130 کے قریب لوگ ہیں۔ ان کے لیے اخراجات کا مسئلہ ماہانہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، اور انکم کتنا ہے؟ 1 سوا لاکھ روپے، بس اللہ ہی چلا رہے ہیں، اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ان کا دل کھول کر تعاون کریں۔ دیکھیے، انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوگی، ہم اس پر نظر نہ کریں۔ کون انسان ایسا ہے جو اپنے آپ کو منزہ، مزکا، مصفا، مقدس، مطہر پیش کرے؟ سب کسی نہ کسی کمی بیشی میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں۔ تو اس لیے ان کا جو کام ہے یقیناً سر آنکھوں کے اوپر، اس لیے دل کھول کر ان کے مدرسے کے ایک امام صاحب
آئے ہوئے ہیں۔ نماز کے بعد آپ سبھی حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں خلوص عطا فرمائیں اور ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائیں اور ان کی جملہ خدمات کو اللہ قبول فرمائیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے، ایک اعلان عام طور پر میں ہر مہینہ ہر رمضان میں کرتا ہوں، وہ یہ ہے ہم لوگ کہاں کہاں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، سب جگہ کرتے ہیں، ایک جگہ کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ اب بھی ہم سوچ رہے ہوں گے کون سی جگہ ہے وہ جگہ ہے ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، محلے کی مسجد، ہم اس میں خرچ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ مسجدوں کو ہم آتے ہیں جی، مسجدوں اللہ کے فضل سے کوئی مسجد حکومت کے تعاون سے نہیں چلتی ہے، بس آپ اہل خیر حضرات ہی جی جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے انکم کا سورس کرتے ہیں اور مینٹیننس کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ بھئی ہم آتے ہیں، گرمی کا موسم ہو تو ہر آدمی جی یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے جی، پنکھا دیکھتا ہے، اے سی کہاں ہے وہ دیکھتا ہے جی، حوض، نل، پانی، استنجا خانہ، فلاں فلاں فلاں۔ اپنی مسجد کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ میں جس مسجد میں پانچوں نماز پڑھ رہا ہوں یا میرے محلے کی مسجد ہے، مجھے جتنا وقت مل رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی مسجد کو کیا دے رہا ہوں؟ اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، کیٹیگری بناتے ہیں، درجہ بندی۔ یہ ڈالر مسجد، یہ بڑا امپورٹنٹ مسجد، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مسجد ڈالر مسجد نہیں ہے، کوئی مسجد امپورٹنٹ مسجد نہیں ہے۔ ہمارے دل میں نیت ہو، ہم جذبہ ظاہر کریں۔ کوئی اگر پوچھے بھی کہ بھئی مسجد کو آپ کچھ کیجئے، ارے آپ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو لکھپتیوں کی مسجد ہے، وہ تو کروڑ پتیوں کی مسجد ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے۔ ارے کوئی مسجد والا آ کر پوچھے گا تھوڑی کہ بھئی ہم کروڑ پتی ہیں، ہم کو مت دیجئے، ہم غریب پتی ہیں، ہم کو دے دیجئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں مسجد میں آ رہا ہوں، میرا مسجد سے تعلق ہے، میں مسجد کے لیے کیا دوں؟ ہر محلے میں دیکھیے رمضان کے مہینے میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ہر مسجد میں، چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو چاہے وہ بڑی مسجد ہو، اس کے حساب سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر محلے والے کو اپنی محلے کی مسجد کا خیال کرنا چاہیے، دل کھول کر، خوشی سے، رضامندی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ثعلبہ ابن حاتب کی طرح بیزار ہو کر، یہ کیا ٹیکس کی طرح، ارے یہ کیا امام صاحب سر چڑھ کر بول رہے ہیں، مجبور ہو کر نہیں دیں گے تو پتہ نہیں ہمیں نکتہ بتائیں گے، ہمیں فلاں کریں گے۔ نہیں، ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور یہ ہمارا دینا کل قیامت کے دن اس کا بدل ملنے والا ہے۔ اس لیے ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ یہ فلاں فلاں محلے کی مسجدیں نہیں، ہم کو دینا ہے، ہم دیں۔ لینا مسجد والے لے رہے ہیں، الحمدللہ، نہ لیں ان کی بات ہے، ہم نے کوشش تو کی۔ اب ہمارے دل میں نیت ہی نہیں، ارادہ نہیں، ارے وہ ڈالر کی، وہ جی چاندی کی، وہ سونے کی، وہ فلاں فلاں کی مسجدیں، ہم وہاں کیوں دیں؟ تو پھر تم دوسری جگہ تو دو، اگر وہاں نہیں دے رہے ہو تو دوسری جگہ دے دو۔ بہرحال اپنی اپنی مسجدوں کا خیال کریں۔ ہم خود، میں تو آپ سے یہ درخواست پیش کروں گا کہ ہم ہر مہینہ کچھ نہ کچھ مسجد کے لیے رقم ادا کریں، ہر مہینہ، کوئی خراب نہیں ہوتا ہے۔
ہم کتنے پیسے میں نے کہا کہاں کہاں خرچ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کم سے کم ہر محلے کا، ہر گھر کا ہر فرد 100 روپے اگر اپنی مسجد کے لیے ماہانہ دے گا تو بتائیے اس کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ مسجد کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا وہ الگ چیز ہے، دینے والے کا تو فائدہ ہوگا کہ اللہ کے گھر کے لیے دے رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مسجد کو بنائیں گے تب دیں گے، کیونکہ حدیث میں ہے من بنا مسجدا للہ، مسجد کی تعمیر میں ہم دیں گے، اخراجات میں نہیں دیں گے. اخراجات میں بھی انشاءاللہ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو اللہ پاک اس پر بھی وہ ثواب دیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.